شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، باب العلم، سیدنا علی ابن طالب کی زوجہ محترمہ، جنتی سردار حسنین کریمین کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی۔ اس وقت حجر اسود کا معاملہ پیش آیا۔ مشرکین مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو بڑے تحمل اور ذہانت کے ساتھ حل فرمایا کہ مسلمان اور مشرکین قتل و غارت سے محفوظ رہیں۔ اس واقعے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتے ہی قریش مکہ جنگ سے محفوظ رہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بہت ہی لوگوں کو جہالت سے بچا کر سیدھے راستے پر لگایا۔ فاطمہ کے معنی آگ سے نجات دلانے کے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: جنت کی کلی، دنیا داری سے دور رہنے والی، نمبر 3 تمام جہانوں میں عورتوں کی سردار، نمبر 4 جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار، نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے لاڈلی بیٹی، نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ اور اپنے بابا جان کی خوشنودی حاصل کرنے والی، نمبر 8 اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے والی، نمبر 9 پاکیزہ خاتون، نمبر 10 مطہرہ پاک باز خاتون۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے پیاسے ہو گئے۔ مشرکین نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اعلان نبوت کے وقت 5 سال کی تھی۔ اسی وقت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشکلات کا سامنا کرنا شروع کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی قریش مکہ کے لوگوں کو بہت سی تکلیفیں اور دکھ برداشت کیے۔ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر ابو جہل کی شکایت کرنے لگیں تو ابا جان نے فرمایا، بیٹی ابو سفیان کے پاس جا کر اس کا سارا قصہ سناؤ۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو سارا قصہ سنایا۔ ابو سفیان کو اس ابو جہل پر بہت ہی غصہ آیا۔ وہ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے پاس لے آئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹی اسی طرح ابو جہل کے منہ پر تھپڑ رسید کرو جس طرح اس جاہل نے تمہارے چہرے مبارک پر مارا تھا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میں نے ابو جہل کو تھپڑ مارنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ بی بی فاطمہ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ ابو سفیان کو بھی سلام سے آراستہ فرما۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجری پھینک دو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا رہا۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ابو جہل کی اس حرکت کے بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اوجری کو پیچھے کیا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کا لوگوں کو حکم دیتے چلے جا رہے تھے تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سے سخت دشمن ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان مشکل ترین حالات میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے بہت ذہانت اور سنجیدگی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار ذہانت اور سوچ و بچار سے نواز رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے دین اسلام کی تعمیل سے آراستہ ہوتی رہیں۔ ایک بار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امی جان، ہم جس رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں کہ ہم اسے سچے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ بی بی فاطمہ سلام اللہ کی رضا پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اسے کوئی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر کی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا پردہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے اٹھا لیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے وصال کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بہت ہی اچھے اور درویشانہ طریقے سے سر انجام دی۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا بہت ہی خیال کیا کرتی تھیں، کیونکہ والد گرامی نے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔